یہ شیخ مفید کا ہے یا مقدس اردبیلی کا یہ واقعہ ہے. ہم بہرحال کوئی ہمارے مرجع کا واقعہ، ایران کے شہر اصفہان کا واقعہ یا تبریز کا واقعہ ایران میں مقدس لیتا ہوں. مقدس کی غور سے سنو، مقدس کی شادی ہوئی، پہلی رات آئی، بیڈ روم میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ آگے بیٹھے، پہلی ملاقات ہسبینڈ اینڈ وائف کی. آج تو پہلے سے ملاقات ہو جاتی، واٹس ایپ پہ پہلے ہوتی، پھر فیس بک پہ ہوتی. انٹرنیٹ شادی کے لیے بہترین چیز ہے آج کے زمانے میں، نہیں ہے اچھی میں بول رہا. بہرحال پہلی ملاقات ہوئی، مقدس نے اپنی وائف سے کہا، بیوی سے کہا کہ آج سے، غور سے سنو ینگسٹرز، وہ لوگ غور سے سنیں، فرسٹ نائٹ اپنی وائف کے ساتھ جب بیٹھے شادی کے بعد، تو کہا کہ آج سے تمہاری اور میری ایک نئی لائف، نئی زندگی شروع ہو رہی، نئی زندگی شروع ہو رہی. تم ایک پرامس کرو، میں ایک پرامس کرتا تم سے کہ تم آج سے پچھلا سب چھوڑ دو، آج سے ہماری نئی زندگی شروع ہو رہی. ہم اللہ سے ایک پرامس کریں، ایک وعدہ کریں کہ پروردگار آج کے بعد سے ایک دانہ، ایک چاول، مثال دے رہا، چاول کا ایک دانہ یا گیہوں کا ایک دانہ بھی زبان پہ حرام کا نہیں رکھیں گے، نہ پانی کا واٹر کا ایک ڈراپ، ایک خطرہ بھی زبان پہ نہیں رکھیں. ان کی وائف نے کہا آئی پرامس اللہ کہ میں نہیں رکھوں گی. انہوں نے کہا میں بھی نہیں رکھوں گی. شادی گھر شروع ہوئی، ان کے پاس ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا. یہ لوگ ایران سے نجف اشرف آ گئے. نجف اشرف جب آ گئے، بیٹا 4 یا 5 سال کا ہوا، 4-5 سال کا بیٹا. صبح صبح یہ درس دے رہے تھے بیٹھ کے. جب درس دے رہے تھے تو اس زمانے میں نل سسٹم نہیں تھا، ٹیپ سسٹم نہیں تھا. لوگ جو ہے مشک میں پانی بھرتے تھے، گھروں میں لے جا کے ڈالتے تھے. مشک سمجھتے نا؟ ہاں، مشک میں پانی بھرتے تھے، کنویں سے، ویل سے، دریا سے لا کے لوگ پیسے لے کے گھروں میں پانی ڈالتے. جیسا آج کل ٹینکرز جاتے، اس زمانے میں مشک میں ڈالتے. اور تو ایک مشک میں پانی ڈالنے والا ایک بہشتی جس کو بولتے، وہ مقدس کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ یا شیخ آپ کے بیٹے نے ایک تیر سے، اچھا اس زمانے میں بچوں کے جو کھلونے ہوتے تھے، جیسا آج کل گن ہوتی، کار ہوتی نا، اس زمانے میں لکڑی کی تیر ہوتی تھی. تیر سمجھتے نا، تیر، تلوار، ایسے بچے اس سے کھیلتے تھے. تو کہا کہ اے شیخ میں پانی لے کے جا رہا تھا، آپ کے بیٹے نے لکڑی کی ایک تیر سے میری مشق کو مارا اور وہ چھٹ گئی، پانی بہہ گیا، مجھے نقصان ہو گیا. مقدس گھبرا گئے. مقدس نے کہا اچھا میرے بیٹے نے مارا؟ تو کہا کتنا تیرا نقصان ہوا؟ اس مثال کے طور پر اس نے کہا 10 درہم. انہوں نے 10 درہم نکال کے دے دی، کہا اس کو جا کے پیچ لگا لے. بس انہوں نے مدرسہ برخاست کیا، سیدھا گھر آئے. گھر آ کے اپنی وائف سے کہا، غور سے سنو رزق حرام کیا ہے. کہا پلیز غور سے سنیں، کہا آ کے کہ میں نے فرسٹ نائٹ میں تم سے ایک پرامس لیا تھا اور میں نے بھی کیا تھا. پورا راستہ میں سوچتے ہوئے آیا کہ کیا میں نے یہ 4-5 سال میں کوئی چیز حرام کی کھائی ہے جس سے میرے بیٹے نے ایک مسلمان کے مال کو نقصان کیوں پہنچایا، یہ عمل کیوں کیا، نقصان کیوں پہنچایا، کیا تم نے کیا؟ ان کی ماں سنسیئر تھی. ان کی ماں سوچنے لگی، سوچتے ہوئے کہا ہاں جب یہ میرا بیٹا 9 مہینے کی میری پریگننسی تھی، 9 منتھس کی، اور گرمیوں کا زمانہ تھا، سمر تھا، دوپہر میں تاگا سیتے ہوئے، تاگا بنا رہی تھی، 2 سوئی تھی میرے ہاتھ میں، تاگا بنا رہی تھی. میں اپنے گھر سے اپنے ماں کے گھر جا رہی تھی. ظہر کے بعد کا واقعہ، ظہر اور عصر کے درمیان، گرمی بہت تھی، میں پریگننٹ تھی اور میں تاگا سیتی ہوئی جا رہی تھی. سامنے ایک مسلمان کا باغ تھا جس میں پھل لگے ہوئے تھے. ان پھلوں میں انار تھا، انار کا جھاڑ تھا، انار نیچے آ گئے تھے. مجھے پیاس بہت لگ رہی تھی. میں نے سوئی لے کے انار میں ایسا اس کو اندر کیا تو 2-3 خطرے، ڈراپس اس سوئی کے اوپر آئے. میں نے زبان پہ رکھ لیا. مقدس نے پلٹ کے کہا کہ اس وقت کی سوئی آج تیر بن کے سامنے آ گئی. کوئی سمجھتا؟ جینیٹک سائنس اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آیا. سائنس کے اسٹوڈنٹ جینیٹک سائنس آج یہ بولتی ہے جو ماں کھاتی ہے وہ بچہ کھاتا ہے، اثر ہوتا ہے.
جو ماں سنتی ہے وہ بچہ سنتا ہے، اثر ہوتا ہے. آج سائنس پروف کر رہی جو ماں کرتی ہے وہ بچہ کو سمجھ میں آتا ہے نیچے پیٹ کے اندر اور وہ سنتا ہے. تو یاد رکھو 400 سال پہلے یا 1400 سال پہلے سمجھ میں نہیں آیا، آج تو سب کو معلوم ہے. سائنس آپ کے سامنے ہے، جینیٹک سائنس جا کے پڑھو، جینیٹک سائنس میں بتائے گا کہ جو ماں کھاتی ہے. اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ جب عورت پریگننٹ رہے تو پریگننسی میں کوئی گانے نہیں سنے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بچہ ہونے کے بعد گانے سنو. بہرحال میں ایک بات بول رہا، میں یہ بول رہا کہ ہمارے پاس حکم ہے کہ اگر ماں جو سنے گی وہی بچہ سنے گا، ماں جو کھائے گی وہی بچہ کھائے گا، ماں جو سوچے گی وہی بچہ سوچے گا. اگر آج ہماری اولاد بگڑ رہی، آج ہماری اولاد صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہے، اگر آج ہماری اولاد حرام کام کر رہی تو اس کا ریزن یہ ہے کہ تم رزق حرام کھلا رہے. رزق حرام بچہ پیدا ہونے کے بعد کا نہیں ہے، جب ماں کے پیٹ میں بچہ آ جائے اس وقت سے ماں باپ کو چاہیے کہ احتیاط کرے اور اپنے بچے کو علی کی محبت میں صراط مستقیم پہ رکھے. یہ ہے رزق حلال. رزق حلال کھاؤ گے تمہارا یقین بڑھے گا. آغا خمینی کے بیٹے سے یہ پوچھا گیا کہ تمہارے بابا کے پاس یہ بلیف کیسا ہے، یہ یقین اتنا کیسا اللہ پہ کہ وہ ڈرتے نہیں. کیا ہے یقین کے لیے کیا چیز ہے؟ کہا میرا باپ 40 سال سے 40 ایئرس سے نماز شب ناغہ نہیں کی. شب نماز تمہارے یقین کو ایسا بڑھائے گی. اب میں شب نماز میں نہیں بولوں گا زیادہ، کل بولوں گا. میری خواہش کہ جو یوتھ مجھے سن رہا ہے اس وقت، اتنا ینگ کراؤڈ، یوتھ کو بولتا تم شب نماز شروع کرو. تم دیکھنا تمہاری زندگی میں اچھی طور پہ کئی فونز آتے، یہاں سے بھی ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت نہیں. شب نماز پڑھو، ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت پیدا ہوگی. نماز شب تمہارے یقین کو ایسا بڑھاتی ہے. موسٹ ریکمینڈڈ نماز، سب سے زیادہ جس نماز کو ریکمینڈ کیا گیا رزق کے لیے، اگر کوئی نماز شب پڑھتا اور یہ بول رہا کہ مدغاسکر میں اس کا رزق کا پرابلم ہے، بزنس نہیں چل رہا، کاروبار سلو ہے، تو وہ جھوٹ بول رہا. شب نماز پڑھ کے اگر یہ کر رہا ہو ہی نہیں سکتا. کل میں ایک شکاگو کا واقعہ بھی سناؤں گا آپ کو. آج میرا وقت ہو گیا، 50 منٹ کی مجلس ہوگی، بس 10 منٹ رہ گئے. 1 گھنٹے کا وعدہ کیا تھا، کل بھی 1 گھنٹہ اور پرسوں بھی 1 گھنٹہ انشاءاللہ. تو نماز شب، رمضان سے بہتر مہینہ نہیں ہے شب نماز شروع کرنے کا. سحری پہ اٹھتے ہو، نماز شب 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت پڑھو. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم. ہمارے علماء یہ بولتے 3 رکعت پڑھو، 3 رکعت. اگر نہیں پڑھ سکتے 11 رکعت، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. اور بار بار ایک جملہ بول رہا، بار بار ایک بات بول رہا، یقین آ جائے گا تمہاری زندگی بدل جائے گی. اس سے بہتر کوئی رمضان نہیں ہوگا. دوستو تم میری بات پہ بلیف کرو، میری بات پہ یقین کرو، میری بات پہ ٹرسٹ کرو. یو جسٹ ٹرسٹ می. اگر یقین آ جائے گا تمہاری آنکھوں کے سامنے سے سب پردے ہٹ جائیں گے. ایسا تم آگے اور پیچھے دیکھنے لگو. میں کوئی جوک نہیں کر رہا، آئی ایم سیریس. میں جوک نہیں کر رہا. آغا بہجت کا کیا تھا؟ ہمارے جو بڑے بڑے علماء، آغا خمینی رحمت اللہ علیہ کا کیا تھا؟ محدث کا کیا تھا؟ آغا خوئی کا کیا تھا؟ سامنے سے سب پردے ہٹے ہوئے تھے. شب نماز وہ چیز ہے. لیکن اگر کوئی شب نماز پڑھ کے حرام کھاتا ہے تو الگ بات ہے، پھر اثر نہیں ہوگا. شب نماز پڑھ کے اگر کوئی رزق حرام کھاتا ہے تو حرام ہے، پھر اثر نہیں ہوگا. شب نماز پڑھ کے کوئی غیبت کرتا ہے، شب نماز پڑھ کے کوئی داڑھی کو کاٹتا ہے، شب نماز پڑھ کے اگر عورت بے پردہ جاتی ہے، اگر شب نماز پڑھ کے میوزک سنتے ہو، شب نماز پڑھ کے انڈین مووی دیکھتے ہو، پھر اثر نہیں ہوگا. مجھے معلوم کوئی نہیں کرتا. جب کوئی نہیں کرتا تو نماز شب شروع کرو آج کی رات سے. کل اس کی فضیلت سننا. فضیلت سنو گے تو مجھے یقین ہے عزا خانے میں ممبر سے بول ہر آدمی نماز شب پڑھے گا انشاءاللہ. مجھے معلوم ہے سب پڑھتے ہیں نماز. میں بڑوں کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا، لڑکے لڑکیوں کو بول رہا. میں خالی مدغاسکر کے لیے یہ مجلس نہیں پڑھ رہا. میری مجلس کئی چینلز پہ جاری،
ان پوری دنیا کے لیے گلوبل میسج دے رہا کہ جو میری مجلس سن رہا, جو یوتھ میری مجلس سن رہا, پلیز میں ریکویسٹ کر رہا 7 رمضان کی رات کو مدغاسکر میں کہ اگر شب نماز رمضان میں تم نے پڑھ لی تو تمہارا یقین بھی بڑھے گا, تمہارے روزوں کی قبولیت بھی ہوگی, تمہارا رزق اتنا ملے گا کہ تم خود پریشان ہو جاؤ گے کہ اللہ کتنا کریم اور کیسے مجھے عطا کر رہا. شب نماز پڑھنے والا, ایک جملہ سنو میں مصائب پہ آ رہا, شب نماز پڑھنے والا ایسا نہیں رہتا, ایسا رہتا بس. اور شب نماز, ایک بات بولوں روک کے, اب اس کے بعد تو کوئی انکار نہیں کرے گا, مولا حسین کی خواہش نماز شب کی ہے. حسین کی وصیت کیا ہے؟ آخری وصیت میرے مولا حسین کی. ہم سب حسینی ہیں, وی آر آل حسینی اینڈ وی آر پراؤڈ. ہم کو فخر ہے کہ مولا حسین کے غلام ہیں, مولا حسین کا نام ہم سے اٹیچ ہے. تم کو معلوم ہے امام حسین پورا گھر لٹ گیا, پورا گھر لٹ گیا, بچے قتل ہو گئے, کوئی نہیں تھا حسین کے پاس. بیٹے کے قریب آئے, آ کے کہا میرے بیٹا جب قید سے چھوٹ کے وطن جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا, جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا. میرا مولا کتنا غریب تھا, کتنا پیاسا تھا. کہا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا میرے شیعوں سے کہو مجھے یاد کرو, میری پیاس کو یاد کرو. پھر کہا جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا. پھر حسین نے چوتھے امام سے کہا میرے لال میرے شیعوں سے کہنا اس وقت حسین نے بہت یاد کیا جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. میں اتنا غریب ہو گیا تھا کہ میرے بچے کو میں نے پانی مانگا تو میرے بچے کو ذبح کر دیا گیا. تکلف سے نہیں رونا, تکلف سے نہیں رونا. بی بی فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا آپ سے, یہی کہا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون, بابا میرے بچے پہ روئے گا کون. تو رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کریں گے. تو اس وقت بی بی فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے حسین کے عزاداروں کو سلامت رکھنا. آج وہ بی بی کی دعا ہے جو ہم باقی ہیں, ورنہ دنیا ہم کو ریز کر دے. عزیزو, حسین چوتھے امام کے پاس سے بی بی زینب کے پاس آئے, بی بی سے وصیتیں کی, سب بیویوں کو خدا حافظ کہا. پھر شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے ساتھ آہستہ آہستہ خیمے کے دروازے کے پاس آئے. بی بی زینب تڑپ کے رو رہی ہے, شہزادی ام کلثوم رو رہی ہے, ساری بیویاں رو رہی ہیں. تو حسین نے جناب زینب کے ماتھے کو چوما, بہن کے ماتھے کو چوم کے ایک جملہ کہا بہن حسین کو نماز شب میں نہیں بھولنا. دوستو, نماز شب میرے مولا حسین کی وصیت ہے. اگر حسینی ہو تو نماز شب ناغہ مت کرو. حسین نے کہا کہ بہن, حسین کو یہ یقین ہے کہ میری بہن کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی, میری بہن کے سر سے چادر چھینی جائے گی, لیکن اس کے باوجود زینب کبھی نماز شب ناغہ نہیں کرے گی. آپ کو معلوم ہے کہ زندان میں جب چوتھے امام نے بی بی زینب کو دیکھا کہ ایک نماز بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے, تو چوتھے امام نے بی بی زینب سے یہی پوچھا تھا کہ پھوپھی اماں آپ نے کربلا میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی. کہا بیٹا یہ نماز شب میں بیٹھ کے پڑھی اس لیے کہ اتنا کم کھانا آتا ہے کہ آج کئی دن ہو گئے تیری زینب کو کھانا نہیں ملا, تیری پھوپھی اتنی کمزور ہو گئی کہ اب کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتی. عزیزو, بی بی کا اتنی کمزوری کے بعد بھی بی بی زینب کا یہ حال تھا کہ نماز شب کو ناغہ نہیں کیا. بس میں نے مجلس ختم کر دی, بس اسی زندان میں جو زندان باندھ تھا, بھائی 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا, آج ایسا فرصت دو کہ آج بی بی زینب کے دل کو سکون ملے کہ میرے بھائی کا ماتم ہوا. بس میں نے 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. اسی زندان میں جو زندان باندھ تھا وہ کچھ چاہنے والا تھا, اس نے آ کے چوتھے امام سے کہا کہ مولا آپ کو معلوم ہے کہ یزید کتنا ظالم ہے, اگر یزید کو پتا چل جائے کہ میں آپ کو رعایت کر رہا تو وہ میرے گھر کو اور مجھے مار ڈالے گا. تو امام نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا مولا رات کے ایک حصے میں اپنی بیبیوں سے بولیے کہ زندان کے اندر بیٹھ کے روئیں, باہر آ کے نہ روئے. امام نے کہا کون باہر آ کے رو رہا؟ کہا باہر آ کے ایک بیوی روتی ہے. اور امام نے کہا تو
تو یہ کیسے کہتا کہ وہ بی بی ہمارے پاس سے آئی ہے؟ تو کہا مولا جیسے آپ کے بیویاں بہن کر کے روتی ہے نا، یہ بی بی بھی ویسی روتی ہے، یہ بی بی بھی ہائے حسین کہتی ہے، یہ بی بی بھی یہی کہتی ہے کہ ہائے میرا گھر لٹ گیا۔ تو امام نے کہا مجھے یقین ہے کہ ہمارے پاس سے وہ بی بی نہیں گئی، جب وہ رات میں آئے وہ بی بی تو ہم کو بول دینا۔ عزیزو آدھی رات کا وہ زندان بان آیا امام کے پاس اور آگے کہا مولا دیکھیے وہ بی بی باہر بیٹھ کے رو رہی۔ عزیزو جناب زینب کے ساتھ چوتھے امام باہر آئے تو زندان کے دروازے کے پاس ایک بی بی پردے میں ملبوس ہے اور یہی بول کے رو رہی کہ ہائے میرے حسین تیرا گلا کاٹ دیا گیا بیٹا، میری ماں زندہ کیسے رہے؟ قریب آئی زینب، کہا بی بی تم کون ہو جو اس طرح میرے بھائی پہ رو رہی؟ عزیزو اس بی بی نے چہرے سے نقاب کو الٹا، زینب کی ملاقات ماں فاطمہ سے ہوئی، بی بی نے دونوں ہاتھ ماں کے گلے میں ڈال دیا، کہا ماں گھر لٹ گیا، ماں میرا حسین مار ڈالا گیا، میرا ابا شہید کر دیا گیا۔ الہی و سیدی پروردگار میری بی بی زینب کے، بی بی ام کلثوم کے مصائب کا واسطہ، میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، سب مل کے آمین بولنا۔ پروردگار ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار میری شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، شیعت کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں میرا مولا حسین کا عزادار ہے اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو ماہ محرم رمضان میں معاف کر دے۔ پروردگار ہم جو بھی ناقص عبادت کر رہے اس عبادت کو قبول فرما لے، میرے مولا حسین کے نام پہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ پروردگار جو رزق کے پرابلمز میں مولا حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ بیمار کربلا بیمار مدینہ کا واسطہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو بامبے میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا بیمار ہے اللہ اس کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو۔ آج پروردگار ہمارے سارے مرحومین کو مولا حسین کے نام پہ معاف کر دے۔ پروردگار رمضان کی ساری رحمتیں ہمارے مرحومین پر نازل فرما دے، امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ اگر آج کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی رات رحمت کی رات بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، جو رحمتیں تو نازل کر رہا شب قدر میں یہ جتنے ہیں اور دنیا میں جگہ ہے اور سارے مرحومین پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔